بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ میں سب سے پہلے تمام نمبردار بھائی جہاں جہاں سے تشریف لائے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ہمارے ڈوگر صاحب ہوں اور جو محنت عظمت کیانی صاحب نے کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج ہم دارالحکومت میں بیٹھے ہیں جہاں پہ وزیر اعظم صدر قانون بد کے لیے اجلاس بلاتے ہیں۔ آج ہم نمبرداروں نے اجلاس بلایا ہوا ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ایک بھرپور کلیپنگ کر دیں ہمارے بھائی عظمت کیانی صاحب کے لیے۔ میں اس کے بعد بھائی عبدالرحمن کنج صاحب نے میرے ساتھ آنا تھا، میں اس کے لیے تھوڑا سا معذرت خواہ ہوں۔ ان کی والدہ بہت زیادہ سیریس ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، بہت زیادہ سیریس ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد میرے سامنے ابھی مردان سے بھائی نے تو سارا مسئلہ ہی حل کر دیا کہ ہم نمبرداروں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ اکٹھا ہونا چاہیے، اور پاکستان بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنایا گیا تھا۔ اب کچھ لوگ پھر ہمیں دو قومی نظریے کی بنیاد پر پھر تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت ہم نے ہندوؤں سے علیحدگی حاصل کی تھی، اب پھر وہ ہمارے ملک کو توڑنے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں۔ وہ بلوچستان میں ہو، وہ KPK میں ہو، وہ کبھی ہمیں سرائکیوں کو کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ میں ایک بلوچ ہوں اور بلوچ کا بیٹا ہو کے کہتا ہوں کہ ہم بلوچ جو غیرت مند بلوچ ہیں ہم پاک فوج کے ساتھ تھے، ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ اور جو بھی محب وطن پاکستانی ہے، اور میں ایز اے ہیڈ آف ولیج یہ کہہ رہا ہوں، کوئی عام نہیں بندہ، کوئی گاؤں کا چھوٹا سا بندہ نہیں کہہ رہا، ایک ہیڈ آف ولیج کہہ رہا ہوں۔ اور جو بھی بندے پاکستان کے خلاف ہیں میں پاک فوج کو کہوں گا، گورنمنٹ کو کہوں گا، جو پاک آرمی کو برا بھلا کہتا ہے، سوشل میڈیا پہ برا بھلا کہتا ہے، جو سامنے کہیں بھی برا بھلا کہتا ہے، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ اس وقت ہمارے ملک کو توڑنے کی سازشیں چل رہی ہیں انٹرنیشنل طور پر۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹ جائے، پہلے بھی انہوں نے ہمارا بنگلہ دیش توڑا تھا، تو آج وہی بنگلہ دیش والے انہی کو جوتے مار رہے تھے جنہوں نے ملک کو توڑا تھا۔ تو ایسے لوگوں کو بھی ہم نے ناکام کرنا ہے، یہ بھی ہمارے اوپر ہیڈ آف ولیج کے اوپر ذمہ واری آتی ہے۔ اس کے بعد اب آتے ہیں ہم نمبرداری کے اوپر۔ 1955 میں میرے پردادا خان کالو خان صاحب نمبردار بنے، میرے چک نمبر 53 ہے ضلع لودھرا میں۔ وہ ان کی وفات کے بعد میرے دادا خان محمد خان صاحب وہ اس وقت نمبردار بھی بنے 1955 میں۔ اس کے بعد الحمدللہ وہ 1965 میں بلدیاتی نمائندے بھی منتخب ہوئے۔ الحمدللہ یہ نمبردار آج سے خدمت نہیں کر رہے پاکستان کی، پاکستان بننا ہے تو نمبرداروں نے خدمت شروع کی ہے۔ یہ نمبرداروں کا دیرہ آج نہیں سرکاری محکموں کی خدمت کر رہا، یہ نمبردار کا دیرہ جو ہے 1947 سے خدمت کرتا آ رہا ہے۔ اور یہ تو ویسے کہتے ہیں کہ 200 سال پرانا نظام ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنے پردادا کالو خان کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے دادا محمد خان صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ ان کی وفات کے بعد میرے دادا حاجی احمد خان بلوچ جو 6 بار MPA رہے ہیں پنجاب میں، وہ نمبردار بنے، انہوں نے خدمت کی۔ پھر میرے والد صاحب جوان ہو گئے، انہوں نے نمبرداری سنبھالی اور وہ ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین منتخب ہوئے 1986 میں۔ اور الحمدللہ انہوں نے جتنی نمبرداروں کے لیے خدمت کی، 1986 کی بات کر رہا ہوں، آج سے 40 سال پہلے کی، اور انہوں نے عوام کی خدمت کی۔ اس وقت تو ہمارے پاس روڈ، ہم تو دیہاتوں کے ہیں رہنے والے ہیں، بیک وارڈ جسے ہمارا سرائکی صوبہ جسے ہم مانگ رہے ہیں، تو وہاں پہ فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے سڑکیں بھی نہیں تھیں، پانی بھی نہیں تھا، بجلی بھی نہیں تھا۔ ہمارے پاس بجلی بھی 1986 میں میرے والد صاحب فخر امام صاحب نے جا کر وہاں پہ افتتاح کیا تھا، 88 میں آئی ہے، تو اس میں میرے والد صاحب کا کردار تھا۔ الحمدللہ پھر یہ سلسلہ چلتا ہوا، میرے والد صاحب روڈ ایکسیڈنٹ میں اچانک ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور ایک بات جو میں آپ کو بتانا بھول گیا، میرے دادا جی محمد خان کو اس لیے قتل کر دیا گیا کہ وہ نمبردار تھے چک کے۔ 1970 میں کچھ لوگوں نے کہا بھئی یہ نمبردار کیوں ہے، تو اس کو کیوں نہ قتل کر دیں، ہم نمبردار بن جائیں۔ ہمارے اندر یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں۔ میرے لودھرا میں
ڈویژنل صدر ہوں ملتان کا، تو میرے ان 4 سالوں میں 4 نمبردار قتل ہوئے ہیں. ایک نمبرداروں کو کسی اشتہاری نے مار دیا ہے، ایک کو ایک ڈاکو نے مارا ہے، اس نے اس کی مخبری کی تھی کہ میرے گاؤں میں ایک ڈاکو رہتا ہے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے. تو نمبرداروں کو تحفظ کون دے گا؟ نمبردار اب جیسے مردان کا نمبردار بیٹھا ہے، اگر یہ دہشت گردوں کے خلاف کہتا ہے تو دوسرے دن اگر اس کے گھر دہشت گردی کر دی جاتی ہے تو اس کا سیکورٹی اس کو کون فراہم کرے گا؟ تو میں عظمت کیانی صاحب آپ کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نمبرداروں کے تحفظ کے لیے، پہلے نمبرداروں کے پاس اسلحہ لائسنس ہوتا تھا، نمبرداروں کو اب پنجاب حکومت جو ہے ہمیں بھول چکی ہے، بالکل بھول چکی ہے. ہم جتنے بھی کنونشن پہلا، اب نمبردار میرے والد صاحب کے ایکسیڈنٹ فوت ہونے کے بعد پھر کچھ عرصہ میرے چاچو عارضی نمبردار ہیں، 2007 سے میں نمبردار بنا ہوں. 700 دیکھ لیں آج کتنے سال ہو گئے ہیں، تقریباً 13 اور 5 28 سال ہو گئے ہیں. 28 سال سے میں نمبردار ہوں، پرماننٹ نمبردار ہوں، الحمدللہ رقبہ بھی ہے. لیکن ہمارے ساتھ چولستان چل رہتا ہے، روہی جسے کہتے ہیں. تو ان نمبرداروں وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو 5 سال کے لیے گورنمنٹ نے رقبے دیے بھی ان کو آباد کرو. تو انہوں نے جب آباد کیے تو ان کو مالکانہ حقوق دے دیے گئے. تو ہمارا جو گھرانہ ہے 1947 سے آج تک خدمت کرتا رہا ہے. اس وقت نہ ٹریکٹر تھا، نہ کوئی ایسی جدید مشینری تھی. تو ہمارے نمبردار والدین نے، بزرگوں نے بیل گاڑیوں کے ذریعے، اونٹوں کے ذریعے وہ زمینیں آباد کی نمبرداریوں کی. اور ہمیں نمبرداروں کو کہا کہ آپ گاؤں میں بیٹھیں، آپ ہیڈ آف ولیج ہیں، آپ کی عزت ہوگی، آپ کی رسپیکٹ ہوگی. گورنمنٹ نے ہمیں نمبردار منتخب کر کے بٹھایا. آج وہی گورنمنٹ جب ہمیں عزت دینے کی بات آتی ہے، ان روہی والوں کو 5 سال میں رقبہ جنہوں نے آباد کیا تھا ان کو مالکانہ حقوق دے رہی ہے. جب نمبردار مالکانہ حقوق مانگتا ہے تو اس کے لیے یہ قانون لاگو نہیں ہوتا. تو عظمت کیانی صاحب، میری پہلی قرارداد ہے کہ جن نمبرداروں کے پاس سرکاری گارنٹیاں ہیں ان کو مالکانہ حقوق دیے جائیں. دوسری قرارداد ہے، میں آپ کو 5 قراردادیں پیش کروں گا، یہ آپ نے کرا کے دینی ہے. دوسری، اب ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گورنمنٹ آلریڈی کر رہی ہے. ہر گاؤں، ہر تحصیل میں 5 ایکڑ کاشتکاری نیا رقبہ جو سرکاری ہے گورنمنٹ دے رہی ہے. انجام لوگوں کو جو ہیڈ آف ولیج ہے اس کا نام بھی شامل نہیں ہے اس لسٹ میں. تو میں چاہتا ہوں کہ جو پہلے 12 ایکڑ جن نمبردار کے پاس ہے ان کو مالکانہ حقوق دیے جائیں. اور یہ گورنمنٹ مریم نواز صاحبہ نے اب سکیم نکالی ہے، پھر میں 5 ایکڑ دوں گی ہر تحصیل میں. جو بغیر کاشتکار ہیں لوگ جن کے پاس زمین نہیں ہے، تو کیوں نہ یہ وہ جو وراثتی نمبردار ہیں ان کی وراثتوں کو چیک کر کے ان کو 12 ایکڑ زمین دی جائے جن کے پاس زمین نہیں ہے. کیا آپ اس قرارداد کی میرے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کرتے ہیں. میں کیونکہ چیئرمین ضلع کونسل رہا ہوں، میں نے جتنی قراردادیں دی ہیں میں وہاں پہ گیلےوال کو تحصیل بنانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں. ایک چھوٹا سا میرا پہلے قصبہ تھا، اب الحمدللہ شہر بن چکا ہے. تو میں جتنا عظمت کیانی صاحب نے مجھے سپورٹ کیا ہے میں ان کے ایک تو شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تو آج ہمارا پہلا کنونشن تھا جو ایسے ملکی حالات بھی ہم تو کل تک سوچتے رہے ہیں کہ ہمارا کنونشن کینسل ہو جائے گا. روڈ بند تھے، ہر طرف لگ رہا تھا بھی گاڑیوں کو آگ لگا دی جائے گی، کسی وقت کوئی دھماکہ، کوئی خطرناک خبر آئے گی. لیکن میں بڑی داد دیتا ہوں دونوں کو، ڈوگر صاحب کو اور میرے بھائی عظمت کیانی صاحب کو. میں ایک واٹس ایپ دکھاتا رہا ہے، میں اس آفس میں بیٹھا ہوں، آپ کا کنفرم ہے کنونشن. اور اسلام آباد جیسے شہر میں، حساس شہر جسے کہا جاتا ہے، یہاں پہ تو ابھی دھماکہ ہوا ہے 2 مہینے، اسی مہینے میں تقریباً کوئی 10 دن پہلے. تو یہاں پہ اجازت لینا، پورے پاکستان کے نمبرداروں کو بلانا، جب پی ٹی آئی نکال دی ہوئی تھی بھی آؤ یہاں پہ دھرنا دو، تو یہاں پہ دوسرے شہروں کے ہیڈ آف ولیج کو بلانا، یہ بہت بڑا امتحان تھا میرے بھائی کے لیے. لیکن میرا بھائی اس امتحان میں کامیاب ہوا ہے. اور میری 2 قراردادیں ہو چکی تھیں. تیسری قرارداد تھی، انہوں نے ہر محکمے کو موٹر سائیکل دیا ہے. ہر موٹر سائیکل ہلکے سے ہلکا جو ریکوری والا ان کا محکمہ ہے، جائیں جانوروں والے ڈاکٹر ہیں ان کو موٹر سائیکل. آپ جھاڑو والوں کو دیکھیں انہوں نے کتنی گاڑیاں، رکشے اور کتنے بڑے بڑے انہوں نے ان کو ٹرانسپورٹ دی ہے. کیا پنجاب گورنمنٹ ایک 1 to 5 موٹر سائیکل ریکوری کے لیے نمبردار کو نہیں دے سکتی جو اپنے وہ چوکیدار کو دے؟ میرا ایک مطالبہ ہے کہ نمبردار کو ایک 1 to 5 موٹر سائیکل، میں گاڑی نہیں مانگ رہا،
یا ویگو ڈالا نہیں مانگ رہا، میں موٹر سائیکل 1 to 5 کا مطالبہ کر رہا ہوں. اگر میرا غلط ہو تو آپ سب نمبردار بیٹھے ہیں، مجھ سے سمجھدار نمبردار بیٹھے ہیں، میرا مطالبہ غلط ہو اور انہوں نے ریکوری کر دی ہے جدید، تھوڑا سا اب الیکٹرک سسٹم آ گیا ہے، ہمیں ایک ٹیبلٹ دیا جائے. ہر محکمے کے پاس جب وہ آتا ہے اس کے پاس ٹیبلٹ ہوتا ہے، ہر چیز کی وہ سروے کرتے ہیں ٹیبلٹ. ایک اچھا ٹیبلٹ دیا جائے جس کے اوپر ہم اپنی ریکوری کا حساب رکھیں. ایک 1 to 5 موٹر سائیکل دیا جائے، اور ہمارے جو جن نمبرداروں کے پاس رقبہ نہیں ہے ان کو جو 5 ایکڑ والی سکیم گورنمنٹ نے دی ہے اس کو 12 ایکڑ کر کے ہر ہیڈ آف ولیج کو دیا جائے. کیا آپ نمبردار اس میری قراردادوں کی حمایت کرتے ہیں؟ بھرپور طریقے سے کلیپنگ میں بتائیں. اور میں زیادہ لمبا ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ بہت لیٹ ہو چکے ہیں، کھانا بھی کھانا ہے سب نمبرداروں نے اور سپیچیں بھی کرنی ہے. اور آخر میں جو ہمارا نیوز چینل بنا ہے میں اس کو بھائی کو سپورٹ کرتا ہوں، اور اس نے مجھے اس میں آپ نے بہت اچھا عہدہ دیا ہے ڈویژنل بیورو چیف کا، اس کا میں بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک جان ہے جو بھی آپ قوم پرستی کو چھوڑ دیں، لسانیت کو چھوڑ دیں، جیسے بھائی کہہ رہا تھا سب سے پہلے ہمارے لیے پاکستان ہے. ہم افغانیوں کو جب ایفریشن ہونے لگا تو ہم نے نمبرداروں نے ان کو بتایا ہمارے گاؤں میں یہ افغانی بیٹھا ہے. جب کوئی پولیس والے میں جاتا ہے تو نمبردار بتاتا ہے اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، اس کو نہ بنائے. جب جس کا شناختی کارڈ بنتا ہے تو نمبردار بتاتا ہے یہ پاکستانی ہے یا نہیں ہے. تو نمبردار کے حقوق کے لیے بھی کوئی گورنمنٹ کو چاہیے کام کرے، اور اس کے لیے آج ہمارے جو مین عہدیداران ہیں آپ نے آواز اٹھانی ہے. ہمیں جہاں بھی کہیں گے، ہم ملتان سے اسلام آباد آ گئے ہیں، ہمیں بھائی مردان بلائیں، ہمیں چکوال بلائیں. شمشیر خان صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، وہ ایکٹیو ہیں، آپ کے پاس رقبے نہیں ہیں. ہمیں اے سی ایک دھمکی دیتا ہے اگر ہمارا 5 لاکھ روپیہ جمع نہ کرایا گیا تو آپ کی میں نمبرداری گرانٹ منسوخ کر دوں گا. تو ہم تو وہ اپنے باپ دادا کی گرانٹ بچانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، ورنہ ہمیں ڈھال لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. 12 ایکڑ جو ہمارے دادا کو 1947 میں گورنمنٹ نے دیے تھے، ہم سے جب وہ چھینے جائے گی یا ہماری پگ چھینی جائے گی، ہم تو یہی پگ جو میرے بھائی نے پہنی ہوئی ہے، وہ جیسے بھائی کہہ رہا تھا جاگ نمبردار جاگ تیری پگ کو لگنے لگا ہے داغ، تو ہم تو یہی پگ بچانے کے لیے بچے ہوئے ہیں. ہمیں تو سال میں 1 ایکڑ بیچنا بھی پڑ جائے تو ہم بیچ کر وہ ابیانہ کلیئر کر دیتے ہیں. جب ریکوری کی باری آتی ہے تو وہی اے سی تحصیل جو ہوتا ہے ڈی سی تو وہ ویسے لفٹ نہیں کراتا، جب وہ ہمیں ڈنڈا دیتا ہے بھی آپ کی گرانٹ میں منسوخ کرنے لگا ہوں. تو آپ اس لیے بھی آواز اٹھائیں کہ ہمارے ساتھ اے سی ڈی سی کا پورا سپورٹ ہونا چاہیے. اور پچھلے دنوں ہمارے پاس اشرف گجر صاحب گئے ہیں منڈی سے، بہت اچھے ڈی سی ہیں، انہوں نے نمبردار نیوز کے لیے بھی بہت اچھی ہمیں مبارکباد بھی دی ہے. اس کا بھی میں اپنے ڈی سی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ڈی سی اشرف گجر صاحب کا اسلام آباد میں کھڑے ہو کر. اور عظمت کیانی صاحب کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں نیوز چینل کی طرف سے کہ انہوں نے ہمارے نیوز چینل کے لیے بہت اچھا میسج دیا جو ملین میں گیا ہے. تو سب نمبردار اکٹھے ہوں، اپنے حقوق کے لیے اکٹھے ہوں. جو یہ 5 ایکڑ والی سکیم آئی ہے اس میں نمبرداروں کا نام لکھوائیں، یہ مطالبہ رکھیں. ہماری جو 12 ایکڑ زمین ہے اس کو پرماننٹ کیا جائے. ایک بائک دیا جائے جو ہم اپنے ملازم چوکیدار کو رکھیں جو ریکوری لے. وہ ہم اپنی جیب سے پٹرول ڈلواتے ہیں، اپنی ریکوری ہوتی ہے 10 لاکھ، 2-3 لاکھ تو ہمارا ریکوری پہ لگ جاتا ہے، فیس تو جہاں پہ رہ گئی. تو اس لیے آپ سب کا شکریہ. آخر میں ایک بھرپور عظمت بھائی کے لیے، چینل کے لیے اور جو سوشل میڈیا کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، ایک بھرپور کلیپنگ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ.